بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آج کا ٹاپک ہے ایمانیات کا حصہ پارٹ 3۔ تو چلیے بیان سنتے ہیں۔ اہل ایمان کا اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے افضل ہونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جو کہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں پانی یا زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا۔ اہل کفر پر عذاب انتقاماً ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ انہیں گناہوں کے میل کچیل سے صاف کیا جائے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں دنیا کے مصائب و آلام سے دوچار کیا جاتا ہے یا سکرات الموت کی تکالیف ان کی تطہیر کا باعث بنتی ہیں۔ اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو میدان حشر کی ہولناکیوں سے تدارک کیا جاتا ہے، اگر معاصی سے بھی زیادہ ہوں تو دوزخ میں ڈال کر انہیں پاک کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ بحالت خواب لوگوں کو دیکھا، وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض کے کرتے چھاتیوں تک ہیں اور کچھ لوگوں کے اس سے بھی کم، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سامنے اس حالت میں لایا گیا کہ وہ کرتا پہنے ہوئے ہیں اور اسے زمین پر گھسیٹ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین حیا جزو ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اس تاثر کا نام ہے جو کسی برے کام کے خیال سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ جو خصلت انسان کو بھلائی پر آمادہ کرے اور برائی سے روکے وہ حیا ہے۔ اس میں ایک طرح بزدلی اور عفت دونوں ہوتی ہیں اور اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔ بزدلی برائیوں سے روکتی ہے اور عفت اسے نیک کاموں کی طرف لاتی ہے۔ اسے وضاحت سے پتہ چلا کہ جو لوگ شرعی امور میں حیا سے کام لیتے ہیں ان کا نام حیا رکھنا غلط ہے، بلکہ ان کی طبیعت کی کمزوری ہے جسے حیا کا نام دے کر چھپانا درست نہیں۔ یہ ایسی بزدلی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ حیا اور جبن میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرمان الہی کی وضاحت، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ملا کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پورے آداب سے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کرنے لگیں تو انہوں نے اپنے مال جان کو مجھ سے بچا لیا، سوائے حق کے اسلام، اور ان کے حساب اللہ کے سپرد ہیں۔ اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ جنت ہے جس کے تم اپنے عمل کے بدلے میں وارث بنے ہو۔ نیز قرآن مجید میں قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس آیت کے متعلق اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال ہونا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، وہ حج جو قبول ہو۔ اگر اسلام میں اس کے حقیقی شرع کے معنی مراد نہ ہو بلکہ ظاہری اطاعت مراد ہو یا قتل کے خوف سے کوئی شخص مسلمان کہلوائے تو لغوی حیثیت سے یہ اطلاق درست ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے تم در حقیقت ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، مخالفت چھوڑ کر اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات اسلام اپنے حقیقی شرعی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ کے ہاں دین تو اسلام ہی ہے، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاسی ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں پھر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے متعلق جو میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا۔ اس کے بعد آپ گویا ہوئے، اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ اس اندیشے کے پیش نظر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیں۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ ہر مسلمان کے دو احوال ہیں، ایک کا تعلق باطن سے ہے اور دوسرے کا ظاہر ہے۔ ایمان یہ باطنی امر ہے جس کا واقعی علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا، وہی کسی کو بتا دے تو دوسری بات ہے، البتہ کسی کے ظاہری احوال کو دیکھ کر کہ وہ نماز روزے کا پابند ہے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے۔ سلام کی اشاعت بھی اسلام کا حصہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس نے انہیں جمع کر لیا، اس نے ایمان مکمل کر لیا: اپنے نفس سے انصاف کرنا، دنیا میں سلام پھیلانا اور تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، آشنا اور نا آشنا سب کو سلام کرو۔ خاوند کی ناشکری بھی کفر ہے، لیکن کفر میں فرق ہے۔ اور اس باب میں ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ دیکھی تو وہاں اکثر عورتیں تھیں کیونکہ وہ کفر کرتی تھیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کو کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی ناگواری بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہیں کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ گناہ جاہلیت کے کام میں اور ان کے مرتکب کا کافر نہیں ہونا، البتہ شرک کا مرتکب یا کفر کا مرتکب ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ فرمان نبی ہے، اے ابو ذر، تیرے اندر بھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ حضرت معرور رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں جگہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، دیکھا تو انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک جیسا جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے اس کی بات پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو بائیں طرف گالی دی کہ اس سے ماں کی آر دلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تو نے اسے اس کی ماں سے آر دلائی ہے، ابھی تک تجھ میں جاہلیت کا اثر باقی ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں،
انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنگ و قتال کے باوجود دونوں گروہوں کے لیے لفظ مومن استعمال فرمایا ہے۔ بیان ہے کہ میں اس شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے چلا، راستے میں مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ اس شخص کی مدد کرنے کا ہے۔ انہوں نے فرمایا واپس ہو جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، اس کا جہنمی ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا جرم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خواہش بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے ہوئے اس جنگ میں شریک ہوئے، وہ خواہ قاتل ہوں یا مقتول، وہ حدیث مذکور وعید سے خارج ہیں، اور جن لوگوں کا مقصد محض فساد برپا کرنا تھا وہ قاتل ہوں یا مقتول ازرو حدیث جہنمی ہیں۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو لوگ حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جن لوگوں کا مقصد حصول اقتدار، عہدہ طلبی، عصیبت یا کوئی دنیاوی غرض تھی، ان کے متعلق حدیث نبوی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عصبیت کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی تحقیق کیے بغیر صرف یہ سمجھ کر کسی کی مدد کی جائے کہ یہ اپنا آدمی ہے۔ تو لسنرز، آپ نے بیان سنا، آپ کو بیان اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔